بہت سارے مسلمان آج مطلب پرست ایسے ہو گئے، مال زیادہ آ گیا، باپ کی طرف سے وراثت ملی تو اس پر ناک سانپ کی طرح بیٹھ گئے اپنی بہنوں کا حصہ مار کر کے، اور وہ یہ کہتے ہیں بہنوں کی تو ہم نے شادی کر دی تھی نا، اس میں تو لاکھوں خرچہ ہوا تھا۔ ارے وہ کھانا کھلائی ہوئی چیز کو تم انگلی ڈال کر کے الٹی کروانا چاہتے ہو؟ اس مکہ میں جہاں بیٹیوں کو مار دیا جاتا تھا، لڑکیوں کو دفن کر دیا جاتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ انقلاب نہیں پیش کیا کہ ایک بیٹی بھی اگر تم نے پال کر کے اس کی شادی کر دی، حضور فرماتے میری شفاعت اس پر واجب، وہ جنت کے لیے میرے پاس آئے۔ بچیوں کے حقوق کو بڑھایا، ماں اور بہنوں کے حقوق کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیسے بیان فرمایا۔ پہلے بہنوں کے حقوق نہیں دیے جاتے تھے، اور شریعت میں آج ان کا حصہ ہے۔ بہت سارے مسلمان آج مطلب پرست ایسے ہو گئے، مال زیادہ آ گیا، باپ کی طرف سے وراثت ملی تو اس پر ناک سانپ کی طرح بیٹھ گئے اپنی بہنوں کا حصہ مار کر کے، اور وہ یہ کہتے ہیں بہنوں کی تو ہم نے شادی کر دی تھی نا، اس میں تو لاکھوں خرچہ ہوا تھا۔ ارے وہ کھانا کھلائی ہوئی چیز کو تم انگلی ڈال کر کے الٹی کروانا چاہتے ہو؟ کسی بہن کی شادی کروانا یہ وراثت کی حصوں میں سے اس کو ڈیڈکٹ نہیں کیا جائے گا، وہ تو تمہارا اخلاقی فریضہ تھا جو تم نے ادا کر دیا، وہ تمہاری اخلاقی ذمہ داری تھی جو تم نے ادا کیا۔ بہنوں کا حصہ ماں باپ کی وراثت میں سے جتنا قرآن نے بتایا ہے اتنا دو، ورنہ قیامت کے دن ایک بالشت زمین کے بدلے 7 زمین و آسمان کا طوق بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا، وہ اٹھا نہیں پائے گا، اور بہت بڑے عذاب میں مبتلا ہوگا آخرت میں، بہت بڑے عذاب میں۔ تم کتنے دن کے لیے حاصل کر رہے ہو بہنوں کے حقوق مار کر کے؟ لوگ یہ سوچتے ہیں، اور ویسے ہی باپ جب مرا ہوتا ہے تمہاری بھی عمر 40 کے آس پاس ہو رہی ہوتی ہے اکثر، بچے کتنے تمہاری زندگی کے 15-20 سال، ان 15-20 سالوں میں اپنی بہنوں کے حقوق لے کر بیٹھ جاتے ہو، کیا تمہارا حاصل ہوا آخرت کے عذاب کے علاوہ؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو بیان فرمایا اس کو پورا ادا کرو۔ لوگ یہ سمجھ بیٹھے کہ جس کا جتنا آ جائے وہ ہمارا ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ 40 سال تک بھی اگر تمہارے پاس کوئی اس کا مانگنے والا نہ آیا تب بھی وہ مال تمہارا نہیں ہے۔